السلام علیکم. ہائی اینڈ ہیلو مائی ڈیئر ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل نوشین ٹاکیز. ایک نئی ویڈیو, ایک نئی کہانی کے ساتھ. ثاقب ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا. جب اس کی باری آئی, اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چونک گیا. بٹوا اس کی جیب سے غائب تھا. اس نے جلدی جلدی دونوں جیبیں چیک کیے مگر کچھ نہیں ملا. وہ بہت مایوس ہو گیا. اس فلم کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا تھا. فلم کی ہیروئن اس کی پسندیدہ تھی اور آج شو کا لاسٹ ڈے تھا سنیما میں. اس پر یہ ستم ظریفی کہ کسی نے اس کی جیب کاٹ لی. وہ بیچارہ واپس جانے کے لیے مڑا مگر اچانک کسی نے اس کا نام پکارا. آواز نسوانی تھی. وہ چونک گیا کیونکہ اس شہر میں اسے کوئی نہیں جانتا, بلکہ اس شہر میں آئے ہوئے اسے 15 دن ہی ہوئے تھے اور 2 دن پہلے وہ ہوٹل سے کرائے کے فلیٹ میں منتقل ہوا تھا. پھر یہ نسوانی آواز. اس نے ادھر ادھر دیکھا. گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. وہ لڑکی کیا تھی؟ ثاقب نے اس قدر حسین لڑکی کبھی دیکھی نہیں تھی اور وہ خود سے کہنے لگا, بھلا اس قدر حسین لڑکی اور وہ بھی مجھے بلائے گی. ثاقب صاحب, لڑکی نے پھر آواز دی. ثاقب اس کے قریب گیا اور وہ کہنے لگی, یہ لیجیے اپنا پرس اور آئندہ احتیاط کیجیے. مگر یہ آپ کو کیسے ملا؟ تو لڑکی کہنے لگی, میں کوئی چور نہیں ہوں. گاڑی سے اترتے ہوئے یہ پرس میرے پاؤں سے ٹکرایا. کھول کر دیکھا تو آپ کے نام کا پتہ چلا. پھر تصویر دیکھی تو آپ کو پہچان گئی, اسی لیے نام لے کر پکارنے کی جرت کی. تو ثاقب کہنے لگا, بہت بہت شکریہ, میں سمجھا کسی نے اڑا لیا ہے. ثاقب نے ٹکٹ لیا اور فلم دیکھنے لگا. لیکن اب فلم کی ہیروئن اس کی ذہن سے ہٹ رہی تھی اور اس کی جگہ اس لڑکی نے لے لی تھی. اس کا جی چاہا فلم ختم ہونے پر اس لڑکی سے بات کرے, مگر ہمیشہ کی طرح شرم آڑے آئی اور وہ سوچتا ہی رہا. اس لڑکی کا چہرہ اس کے دماغ پر سوار تھا. وہ ٹھیک طریقے سے کام بھی نہیں کر پا رہا تھا. اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی. وہ ہر قیمت پر اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا. دوسرے روز آفس سے واپسی پر وہ گرلز کالج کے سامنے سے گزرا. وہ لڑکی اسے نظر آئی. اس کی موٹر سائیکل کو جیسے خود بخود بریک لگ گئی. وہ لڑکی پیدل چل رہی تھی تو وہ پوچھنے لگا, آپ پیدل جا رہی ہیں؟ تو لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا, کیا میں پیدل نہیں چل سکتی؟ تو وہ کہنے لگا, آئیے میں گھر پہنچا دوں, ویسے بھی آپ کے احسان کا بدلہ ابھی چکانا ہے. تو لڑکی کہنے لگی, اگر آپ بدلہ چکانا چاہتے ہیں تو میں پیدل ہی بلی. اگر آپ ہمدردی کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گی. تو ثاقب کہنے لگا, آپ کے احسان کا بدلہ تو میں کبھی اتار نہیں سکتا, اب آپ آ جائیے. ثاقب نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی. لڑکی بیٹھ گئی. ثاقب کا دل دھڑکنے لگا. کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ یوں جانا اسے بہت عجیب لگا. دوسرے ہی لمحے اس نے گردن فخر سے اونچی کی. وہ اتنی حسین لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے. لڑکی راستہ بتاتی گئی. وہ شہر کے خوبصورت ترین علاقے میں پہنچ گئے. ایک خوبصورت گھر کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے کہا, بس یہاں روک دیں. گھر دیکھ کر ثاقب کو اندازہ ہوا کہ لڑکی بہت امیر ہے. تو لڑکی نے کہا, آئیے اب ایک کپ چائے کا ہو جائے. ثاقب تو خود یہی چاہتا تھا. وہ اندر چل پڑا. گھر بہت ہی بڑا تھا. ہر چیز ترتیب اور سلیقے سے سجائی گئی تھی. ثاقب نے پوچھا لڑکی سے, کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ تو لڑکی نے کہا, جی ہاں, میرے والدین نہیں ہیں اور انہوں نے جو پیسہ چھوڑا تھا اس سے میں نے یہ گھر خریدا اور یہاں تعلیم مکمل کر رہی ہوں. میرے ساتھ 2 ملازم ہیں. ثاقب دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ چلو لڑکی اکیلی ہے اور پھر والدین کی رسمی دیوار بھی نہیں ہے. بات پکی ہو گئی. اس لڑکی سے ملنا آسان ہو گیا. تو ثاقب نے کہا, آپ بھی اکیلی ہیں اور میں بھی اس شہر میں اجنبی اور تنہا ہوں. ملاقات ہوتی رہے گی. تو لڑکی نے کہا, ہاں ملتے رہنا اچھی بات ہے, لیکن آپ نے ابھی تک میرا نام نہیں پوچھا جب کہ میں آپ کا نام جان چکی ہوں.
ارے ہاں، ثاقب کو جیسے خیال آ گیا، واقعی میں آپ کا نام پوچھنا بھول گیا۔ بھول گئے یا ضرورت محسوس نہیں کی؟ لڑکی نے کہا۔ تو ثاقب نے کہا، ضرورت تو بہت محسوس کی لیکن ہمت نہیں پڑی۔ ثاقب نے اعتراف کیا۔ لڑکی مسکرائی۔ ثاقب کی ہمت بندھی اور کہنے لگا، دراصل مجھے آپ کا حسن دیکھ کر کچھ بھی پوچھنے کا حوصلہ نہیں رہا۔ تو لڑکی نے کہا، میرا نام شہزادی ہے۔ ثاقب کے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگیں۔ شہزادی، وہ خود سے کہنے لگا، بعض نام شخصیت کے کس قدر آئینے دار ہوتے ہیں۔ تم واقعی شہزادی ہو میرے دل کی۔ لیکن وہ کچھ بول نہیں سکا۔ چائے پی کر ثاقب نے اجازت چاہی۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، مگر شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور کچھ دنیا داری کا احساس بھی اسے مجرم بنا رہا تھا۔ اگلی شام پھر وہ شہزادی کے پاس چلا گیا۔ وہ بہت چاہت سے ملی اور کہنے لگی، مجھے یقین تھا آپ آئیں گے، اس لیے میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کباب تیار کیے ہیں۔ ثاقب نے اندازہ لگایا کہ شہزادی جس قدر حسین ہے اس سے کہیں زیادہ سمجھدار بھی ہے۔ اس کی باتوں میں مٹاس تھی، اٹھنا بیٹھنا ہر بات کرنے کے انداز میں ایک شاہانہ وقار تھا۔ اس کے پاس سے اٹھنے کو ثاقب کا دل نہیں چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شہزادی سے محبت کرنے لگا۔ ثاقب نے سوچا، شہزادی بھی اکیلی ہے اور میں بھی، بات بن جائے گی۔ شہزادی کو ساتھ لے کر ماں کے پاس چلوں گا۔ ماں پہلے ہی میرے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، شہزادی اسے یقیناً پسند آئے گی۔ اسے شہزادی سے ملتے 4 روز ہی ہو رہے تھے اور وہ بری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دن بھر وہ آفس کا کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا تھا اور شام ہوتے ہی شہزادی کی طرف چل پڑتا۔ ایک روز کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ شہزادی کو ملنے نہ جا سکا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شہزادی کھڑی تھی۔ ثاقب اسے دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اچانک شہزادی کے آ جانے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ اندر آنے کو بھی نہیں کہیں گے؟ شہزادی نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا۔ ثاقب کا کمرہ بے انتہا گندا ہو رہا تھا۔ ہر طرف کتابیں پڑی تھی، میلے برتن ادھر ادھر پڑے تھے۔ ثاقب شرمندہ ہو رہا تھا۔ تو ثاقب نے پوچھا، آپ کو میرے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ تو شہزادی نے کہا، ڈھونڈنے سے کیا نہیں مل جاتا ثاقب صاحب۔ پھر شہزادی نے ثاقب کے کمرے کی ہر چیز سلیقے سے رکھی، پھر خود ہی چائے بنائی اور ثاقب کو بھی دی۔ چائے پی کر شہزادی نے ثاقب سے کہا کہ آپ کا کمرہ آسیب زدہ لگتا ہے۔ آسیب زدہ؟ وہ کیسے؟ ثاقب نے حیرت سے پوچھا۔ تو شہزادی نے کہا، اس قدر ویرانی اور وحشت ہے اس کمرے میں کہ یہاں جن بھوتوں کا بسیرا لگتا ہے۔ تو ثاقب نے کہا، لیکن میں بھوت پریت پر یقین نہیں کرتا، یہ محض انسان کا واہمہ ہے، خام خیالی ہے، بلکہ ضعیف الاعتقادی ہے۔ ہو سکتا ہے، شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جانے لگی تو ثاقب نے پیشکش کی کہ میں پہنچا دوں۔ شہزادی نے کہا، بہت بہت شکریہ، آپ کام کیجئے اور کل شام کو ضرور تشریف لائیے، میں منتظر رہوں گی۔ اور پھر ثاقب کو یقین ہو گیا کہ شہزادی بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، ورنہ وہ کیوں آتی؟ اور پھر کل کے لیے کہنا، یہ بھی تو محبت کی نشانی ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اگلی شام وہ تمام کام چھوڑ چھاڑ کر شہزادی کے پاس پہنچا۔ شہزادی اس کی منتظر تھی۔ کافی پینے کے بعد شہزادی اسے اپنے بیڈ روم میں لے کے گئی۔ بیڈ روم کا ماحول گلابی تھا، گلابی پردے، گلابی قالین اور بستر پر گلابی چادر، یہاں تک کہ دیواریں بھی گلابی رنگ کی تھیں۔ ثاقب کو بیٹھنے کا کہہ کر شہزادی باتھ روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ ثاقب کے سامنے کھڑی تھی اور ثاقب
ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ باریک سا گاؤن جس میں شہزادی کا چمکدار جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ثاقب صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ذرا بتی جلا دیجیے، شہزادی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ثاقب نے چاروں طرف دیکھا، اسے سوئچ کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ اس کمرے کا سوئچ باتھ روم میں ہے۔ شہزادی نے اس کی پریشانی بانپ لی۔ اچھا رہنے دے، میں خود ہی جلا دیتی ہوں۔ شہزادی نے ہاتھ بڑھایا۔ ثاقب نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ بستر سے باتھ روم کا فاصلہ تقریباً 12 فٹ تھا اور شہزادی نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ باتھ روم میں لگے ہوئے سوئچ کی طرف بڑھا دیا۔ ثاقب خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ڈر کے مارے حرکت بھی نہ کر سکا۔ ارے ثاقب صاحب، آپ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتے نا؟ ثاقب کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ مشکل سے نفی میں سر ہلا سکا۔ تو شہزادی نے کہا، مگر میں رکھتی ہوں۔ شہزادی کے یہ آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد بیڈ خالی تھا اور ثاقب پاگلوں کی طرح باہر بھاگ رہا تھا۔